علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا؟ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا بامی منصوبہ بنایا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ موجودہ کعبہ کس کی تعمیر ہے؟ خانہ کعبہ امت مسلمہ کے لیے کس چیز کی علامت ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ایک یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ پروان چڑھایا گیا۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد دادا جان اور ان کی وفات کے بعد شفیق و مہربان چچا آپ کے سرپرست رہے۔ یہ دنیاوی سرپرستی اپنی جگہ، مگر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید کونین خاتم المرسلین کا جو مقام بخشا تھا وہ تخلیق کائنات کے روز اول سے آپ کا مقدر اور آپ کی شان تھی۔ وہی ربانی 40 سال کی عمر میں آئی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی سے قبل بھی ایک شاندار اور قابل تحسین زندگی گزاری۔ دوست اور دشمن سبھی اس بات کے معترف تھے کہ در یتیم کے اندر کوئی اخلاقی عیب اور جھول نہیں۔ وہ صادق و امین ہیں، خوش خلق اور مہمان نواز ہیں، مظلوموں کے حامی اور مصیبت زدگان کے سرپرست ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی کا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہے۔ جب اس واقعے کا تذکرہ سنا یا پڑھا جائے تو مسلم اور غیر مسلم ہر شخص پکار اٹھتا ہے کہ سنگریزوں کے درمیان یہ خالص ہیرا اپنی چمک دمک میں بے مثال اور اپنی قدر و قیمت میں بے نظیر ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ نمبر 2، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ نمبر 4، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ نمبر 6، اس کے بعد قبیلہ جرم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے مورد سے اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک اور پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی یتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ نمبر 10، عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کی 82 سال بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تعمیر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔
خانہ کعبہ کی تعمیر کا تفصیل سے کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکمل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس گھر کو جو عزت و شرف عطا فرمایا وہ دنیا کے کسی عبادت خانے یا مقام کو عطا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی حدود زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہیں، اور تخلیق کائنات کے وقت ہی اللہ تعالی نے زمین کے اس ٹکڑے کو یہ مقام عظیم عطا فرما دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی عمارت کو کئی مرتبہ مرور زمانہ اور ارضی سماوی حادثات کی وجہ سے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دور جوانی میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو پانی کے ایک تیز ریلے نے جو پہاڑوں کے اوپر سے آیا خاصا نقصان پہنچایا، جس سے اس کی دیواریں گر گئیں۔ قریش مکہ نے اس گھر کی تعمیر نو کے لیے باہمی منصوبہ بنایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دیگر قریشی سرداروں اور عوام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مصروف ہوئے۔ لوگ پتھر اٹھا کر لاتے اور اس کے لیے اپنے کندھوں پر اپنا تہبند کے نچلے حصے کو ڈال دیتے۔ بعض لوگوں کے ستر کے حصے کھل جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار پتھر اٹھاتے ہوئے اپنے تہبند کا پہلو اپنے کندھے پر ڈالا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز آئی، عورتوں کا یعنی اپنے پردے کا خیال رکھو۔ اس مرتبہ تعمیر کعبہ میں قریش کے سرداروں میں سے ولید بن مغیرہ کا نام بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اس نے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے جدہ سے اختیار شدہ بحری جہاز کی لکڑیاں خریدیں۔ یہ جہاز ایک رومی عیسائی کی ملکیت تھا جس کا نام مورخ ابن سعد نے باقون لکھا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو جب اطلاع ملی کہ ایک جہاز بندرگاہ پر آ کر رکا ہے جس کے کافی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، تو وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ لکڑیاں خرید لیں۔ روایات کے مطابق جب رومی تاجر باقون کو پتہ چلا کہ قریش اس لکڑی کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ مکہ آیا تاکہ اس مقام کو دیکھ سکے جس کا تذکرہ ان کی مقدس کتابوں میں ملتا ہے۔ لو بنینا بیت ربنا، یعنی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے پروردگار گھر بنائیں۔ چنانچہ سب نے اتفاق سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ خانہ کعبہ کی جو دیواریں کھڑی تھیں ان کو منہدم کرنے پر سب کا اتفاق ہوا تو سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے دیوار کے پتھر گرانا شروع کیے۔ اس موقع پر وہ مسلسل کہے جا رہا تھا، اللہم انما نرید الخیر، اللہ تیرے گھر کو شہید کرنے کا کام خیر اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کوئی بے ادبی اور تیری نافرمانی مقصود نہیں ہے۔ جب دیواریں شہید کر دی گئیں اور بنیادیں بھی کھود دی گئیں تو تعمیر کعبہ کا مرحلہ آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کون کس حصے کی تعمیر کرے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے ہی تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کی تعمیر کے لیے قبائل کے درمیان قرعہ اندازی کر لی جائے۔ اس تجویز کے مطابق تعمیر کا نقشہ یوں بنایا گیا: نمبر 1، حجر اسود کے کونے سے لے کر شمالی کونے حتیم تک خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار کی تعمیر جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ بھی آتا ہے 2 قبائل کے حصے میں آئی۔ یہ تھے بنی عبد مناف اور بنی زہرہ۔ بنی عبد مناف ہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاندان آتا ہے۔ نمبر 2، رکن حجر شرقی سے رکن حجر غربی تک یعنی حتیم کی جانب کا حصہ بھی 2 خاندانوں کے ذمہ لگایا، اور یہ تھے بنی اسد بن عبد العزہ اور بنی عبد الدار بن قصی۔ نمبر 3، مغربی جانب کی دیوار رکن حجر سے لے کر رکن یمانی تک کی تعمیر کی ذمہ داری بھی 2 قبائل بنو تمیم اور بنو مخزوم کے حصے میں آئی۔ ولید بن مغیرہ یعنی خالد بن ولید کا والد بنو مخزوم ہی میں سے تھا، جبکہ بنو تمیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا۔ نمبر 4، رکن یمانی سے حجر اسود تک 4 قبائل کو تعمیر کرنا تھی: بنو سیم، بنو جمی، بنو عدی اور بنو عامر بن لوئی۔ تعمیر کعبہ کام خوش اسلوبی سے شروع ہو گیا۔ تمام بڑے بڑے سردار بنفس نفیس اس میں شریک تھے۔ یہ بھی بہت خوبی کی بات ہے کہ تمام برائی میں ملوث ہونے کے باوجود قریش کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ تعمیر کعبہ میں صرف حلال کمائی استعمال کی جائے گی۔ ہر ایک کی زبان پر مختلف اشعار تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر قریش کا یہ متحدہ ملک تاریخی اہمیت کا عمل یادگار واقعہ ہے۔ اس کام میں اس وقت ایک مشکل پیش آ گئی جب حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہی اس کی جگہ پر نصب کرے۔ اس پر تو تکار شروع ہوئی تو جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر ایک بزرگ سردار جس کا نام مورخین نے ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بیان کیا ہے، نے یہ کہا کہ اللہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس وقت اس شخص کی عمر قریش میں سب سے زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ سب نے قرارداد منظور کی
کہ دیکھو باب نبی شیبہ سے سب سے پہلے کون شخص اندر آتا ہے، وہ جو بھی ہو اسی کو حکم مان لیا جائے۔ اب سب لوگ بڑے تجسس اور شوق سے باب نبی شیبہ کی طرف دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص نمودار ہوئے وہ سید الاولین والآخرین محمد بن عبداللہ علیہ السلام تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ انہیں دیکھ کر تمام کے تمام لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین، یعنی یہ امین تشریف لے آئے ہیں، وہ اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ساری صورتحال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خداداد، ذہانت، صلاحیت سے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا، پھر فرمایا چاروں جانب تعمیر کے لیے قبائل کے درمیان جس طرح دیواریں تقسیم ہوئی ہیں اس کے مطابق ان چاروں فریقوں میں سے ایک ایک شخص کو قرآن اندازی سے منتخب کر لیے جائے۔ چنانچہ رباع علماء سے عتبہ بن ربیعہ کا نام آیا، ربع ثانی سے ابو زمع، ربع ثالث سے ابو حذیفہ بن المغیرہ اور ربع رابع سے قیس بن عدی کے ناموں پر قرآن نکلا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ چاروں قائدین آگے آئیں اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ جب انہوں نے کونے کو پکڑ لیے تو آپ نے فرمایا اب اسے اوپر اٹھائیں۔ جب انہوں نے چادر اوپر اٹھائی اور وہ حجر اسود کے مقام تک بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پتھر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ قریش نے کعبہ تو بنایا اور کئی تصرف اس میں کر دیے۔ نمبر 1، حتیم کی جانب سے کئی گز زمین چھوڑ کر کعبے کی دیوار غربی اٹھائی۔ نمبر 2، دروازے کی چوکھٹ تخمیناً 2 گز اونچی کر کے لگائی تاکہ ان کی مرضی کے بغیر ہر شخص کعبے میں اچھی طرح نہ داخل ہو سکے۔ نمبر 3، کعبے کے اندر لکڑی کی ستونوں کی 2 صف قائم کی، ہر صف میں 3 ستون تھے۔ نمبر 4، دیواروں کو 2 چند بلند کر دیا۔ نمبر 5، رکن شامی کے قریب کعبے کی چھت پر چڑھنے کے لیے زینہ بھی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو پھر قدیم بنیاد ابراہیم پر بناؤں اور دروازہ زمین سے ملا دوں اور 2 دروازے رکھوں، ایک سے لوگ داخل ہوا کریں، دوسرے سے خارج۔ اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اور انہوں نے یہ حدیث اپنی خالہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تو آپ کے ارادے کو پورا کر دیا، یعنی بدستور قدیم کعبے کو از سر نو بنایا اور 2 دروازے رکھے۔ 27ویں رجب سنہ 64 ہجری میں اس تعمیر سے فراغت پائی۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنو امیہ کا دورہ ہو گیا اور حجاج بن یوسف نائب عبد الملک بن مروان کو تعمیر عبداللہ بن زبیر نہ پسند ہوئی۔ اس نے کعبے کو گرا کر پھر بنیاد قریش پر بنایا اور صرف ایک دروازہ مشرقی جانب میں رکھا اور اندر سے قد اعظم پر اونچا دروازہ لگایا اور ایک ٹکڑا طولانی جانب میں سے اسی طرح باہر رکھا جس کو حتیم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حجاج نے کل کعبہ کو نہیں گرایا بلکہ عبداللہ بن زبیر کے تصرفات میں تصرف کیا تھا۔ پھر بنی عباس کے آدم ہارون رشید نے قصد کیا کہ بنائے عبداللہ بن زبیر پر کعبے کو بنائے اور علماء نے منع کیا کہ بار بار بنانا اور گرانا کھیل ہو جائے گا۔ تعمیر حجاج سلطان مراد بن احمد خان سلطان قسطنطنیہ کے عہد تک قائم رہی اور شان اسلام اسی عمارت کی مرمت کرتے رہے، مگر یہ عمارت جب بہت کونا ہو گئی تو سنہ 1040 ہجری میں سلطان مراد نے کعبے کی تعمیر کا ارادہ کیا اور سوائے اس کونے کے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے سب کو گرا کر پھر نئے سرے سے بنیاد حجاج کے موافق اسی طرح سے کعبے کو بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر کی دیواروں میں بھی اکثر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور اندر سے چھت پر نفیس مخملی چھت ہے، نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام کعبے پر پڑا رہتا ہے۔ کعبہ کی تاریخ صرف ایک دلچسپ تاریخ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی اور موجودہ علامت کی تشریح کرتی ہے جو تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی ماضی سے بھی جوڑتا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں اور محسوس کریں کہ ہم ایک ابدی مشن کا حصہ ہیں۔ کعبہ ہمارے مشترکہ ورثے اور بندھنوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اتحاد اور یگانگت کی علامت ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 28 میں پڑھیں گے۔ میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جو عمل آپ دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں اس کا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے سے ملتا بھی ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی کی صحیح اور ثابت شدہ سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔